إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ بالآخر ہم اب رمضان کے اختتام کی طرف گامزن ہیں۔ جن کو حقیقت میں رب تعالی نے ایام معدودات گنتی کے چند دن فرمایا ہے، وہ حقیقت میں گن گن کر اب اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مہینہ ہم میں سے ہر شخص اللہ نے اس کو جتنی زندگی دی وہ اپنی زندگی میں کئی بار اس مہینے سے گزرا ہے۔ آگے کا علم اللہ کے پاس ہے، آئندہ سالوں میں کیا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، میں ہوتے ہوئے بھی اس مہینے کی رحمت و برکت کو حاصل کر سکوں یا نہ کر سکوں، میری صحت طبیعت اجازت دے نہ دے، میرے معاملات اور مشغولیات مصروفیات مجھے اس قابل رہنے دیں نہ رہنے دیں، یہ معاملے اور فیصلے اللہ کے سپرد ہیں۔ جو ابھی سامنے موجود ہے انسان اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے ہمت کرے۔ اب رمضان کے آخر میں جو چند دن بچے ہیں، اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے، اور وہ سوال ہے کہ لعلکم تتقون، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ تمہارے اندر ایسا وصف، ایسا مادہ، ایسا ضمیر پیدا ہو سکے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور ہر اس چیز سے دور کر دے جو تمہیں اللہ سے غافل کرتی ہے۔ کیا میں اپنے اندر، اپنے وجود میں، اپنی سوچ و فکر میں اس طرح کی کسی چیز کو محسوس کر رہا ہوں کہ واقعتاً مجھے لگ رہا ہو کہ میں اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں؟ اگر تو کیفیت ایسی ہے، اگر اپنے اندر مزاج میں یہ کہیں نہ کہیں محسوس ہو رہا ہے تو الحمدللہ پڑھیے اور آگے بڑھیے۔ لیکن اگر دل اچاٹ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، طبیعت آمادہ ہو نہیں رہی، عبادت کرنے کی رغبت آ نہیں رہی، گناہوں سے پیچھے ہٹا نہیں جا رہا، تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، انسان پلٹ کے آ سکتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے اس ایک مسئلے پر روشنی ڈالنا چاہوں گا
کہ جو ہمیں اس تقوی کے معیار تک پہنچا سکے. یعنی یہ ضمیر، یہ مادہ، یہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ جس کو تقوی کہتے ہیں. اس کے لیے ایک راستے کی میں آپ کے لیے اپنی اور آپ کی اور اپنی رہنمائی کرنا چاہوں گا. وہ راستہ اپنے آپ کو اور آپ کو دکھانا چاہوں گا. اگر وہ راستہ حاصل ہو گیا، اس کو اپنا لیا کسی نہ کسی طریقے سے، امید ہے باری تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو وہ تقوی کی صفت عطا فرما دے گا. آواز صحیح آ رہی ہے؟ پیچھے آواز سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے، مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا میں لگتے ہیں، دنیا میں پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت. مزہ تو تب آ جاتا ہے کہ جب دنیا اور آخرت ایک ساتھ مل جائے انسان کو. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں بھی اچھا ہو گیا، وہاں بھی اچھا ہو گیا. وہ تو آدمی سمجھے کہ اللہ نے اس پر اپنا کوئی خاص کرم و فضل کر دیا، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. عام طور پہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں. بعض اوقات دنیا کے معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ اگر ان کو فوقیت دے دی، ان کو کر لیا، تو آخرت کا خسارہ ہے. اور اگر آخرت کو اپنا لیا، آخرت کی طرف توجہ دی، تو دنیا کا بظاہر خسارہ ہوگا، دنیا کا ظاہری طور پہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اب اس میں آخرت کی تیاری کے حوالے سے ایک انسان اس موقع پر کھڑا ہو کر اپنے آپ کے لیے فیصلہ کرے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے. اس کو کہتے ہیں سادے الفاظ میں زہد. زہد کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص زاہد ہے، ہر شخص زاہد ہے، بے رغبت ہے. اس کو نہیں چاہیے، امید ہی نہیں ہے. لیکن کسی کو دنیا کی امید نہیں ہے، کسی کو دنیا نہیں چاہیے، اور کسی کو آخرت نہیں چاہیے. جب ان دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے، جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے، پریشانی وہاں کھڑی ہوتی ہے. انسان دنیا کی زندگی ایسے گزارے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ انسان اپنی امیدوں کو، آرزوؤں کو، خواہشات کو محدود کر دے. دوسرے نمبر پہ اس دنیا کے اندر دل نہ لگائے. امام احمد سے رحمہ اللہ کسی نے سوال کیا کہ کیا کسی آدمی کے پاس 1000 دینار ہوں، سونے کے 1000 دینار، تو کیا وہ زاہد ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنا دولت مند آدمی اور اس کے اندر زہد پایا جائے؟ فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا. اگر یہ 1000 بڑھ جائیں اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، اگر یہ 1000 کم ہو جائیں تو اس کو کوئی غم نہیں ہوگا. اگر اس کی کیفیت 1000 کے متعلق ایسی ہے، یہ آدمی زاہد ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. یہ جو دنیا کی زندگی کے معاملات ہیں، مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا. دنیا کی چکی چلتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں. ان کے بعد اگر کسی تکلیف اور پریشانی اور مصیبت پر تمہیں افسوس ہوتا ہے، کسی چیز کے مل جانے پر تمہیں خوشی ہوتی ہے، تو یہ انسان کا دنیا سے وہ لگاؤ ہے، وہ محبت ہے جو ناقابل قبول ہے. یعنی دنیا ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، اللہ نے جتنی عطا کی الحمدللہ. اضافہ کی صورت میں خوشی کا پایا جانا ایک فطرتی چیز ہے. فرق کو سمجھیے گا. اللہ نے دیا ہے، انسان خوش ہو گیا، لیکن اس خوشی کے پیچھے اگر اضافے کی طلب اور چاہت ہے، یہ چیز انسان کو مار دیتی ہے. امیدیں تھوڑی ہوں، آرزو تھوڑی ہو، اضافے کی خواہش نہ رکھے. 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 ریل پیل میں لگا ہوا ہے، اور اس کو اللہ کی یاد سے پھر یہ چیز غافل کر دیتی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھ کر کیا کرتے تھے، امام نووی نے ان میں ایک ذکر پیش کیا ہے، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذکرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو اللہ کی یہ تعریف کرتے تھے، شکریہ ادا کرتے تھے، الحمدللہ۔ کن باتوں پر؟ اللہ نے میری روح کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ یہ جب ہم سو جاتے ہیں ہماری روح کا تعلق جسم سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ روح ایک نوعیت میں قبض ہوتی ہے، وہ موت والی نہیں، موت سے ہلکے انداز میں۔ جس کا وقت آ چکا ہوتا ہے موت کا تو اللہ روح کو واپس نہیں لوٹاتا، جس کا نہیں آیا ہوتا اس کی روح واپس آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے جسمانی طور پر اس وجود کو عافیت میں رکھا۔ سوتے ہوئے بہت سارے حشرات ہیں، جانور ہیں، کوئی بھی آ کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور یہ سب سے بڑی توفیق الہی ہے کہ اللہ نے اب مجھے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، اجازت دی ہے کہ میں اس کا ذکر بھی کر سکوں، اس کو یاد بھی کر سکوں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ بھی ادا کر سکوں۔ رات کو سوتے ہوئے جس شخص کو یہ پتا ہو کہ پتہ نہیں روح واپس آئی کہ نہیں آئے گی، وہ کیا امیدیں رکھے گا، وہ کیا آگے اپنی نظر کو دوڑائے گا، اس کی کیا خواہشات ہوں گی کہ میرے پاس کتنی دنیا ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر ذرا غور کیجئے، آپ کو ملا بہت، عطا بہت ہوا، اللہ نے بہت کچھ دیا، آپ نے 100 اونٹ بھی حج کے موقع پر قربان کیے، آپ کے پاس مال کی کمی نہیں رہی، لیکن 2 دن تک شعیر کی جو کی روٹی آپ نے مستقل نہیں کھائی زندگی میں۔ آپ کے بستر کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہم جانتے ہیں کہ لیٹتے ہوئے وہ بستر جو تھا، جو چٹائی کا ہوتا تھا، وہ آپ کے پہلو پر اپنے اثرات چھوڑ کے جاتا تھا، نشانات پڑے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں زندگی گزاری ہے، دیا ہے، عطا کیا ہے، خواہش دل میں رکھی نہیں ہے دنیا کی، آیا ہے نواز دیا ہے، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں۔ زہد کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ جائے، دنیا کو ترک کر دے، دنیا اچھے کپڑے ہی نہ پہنے، لباس صاف ستھرا نہ ہو، کھانے پینے کا اہتمام نہ کرے۔ اللہ نے اگر عطا کیا ہے تو وہ کہے کہ نہیں میں ہلکی چیز کھاؤں گا، میں معمولی چیز کھاؤں گا، زیادہ نہیں کھاؤں گا۔ جتنا رب تعالیٰ نے دیا ہے، جتنی انسان کو ضرورت ہے اس کے مطابق کوئی چیز مل رہی ہے، انسان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زہد نہیں ہے کہ انسان چھوڑ دے، جان بوجھ کر دنیا چھوڑ دے، زہد نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری اٹھائیے، کہتے ہیں کہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وقت گزرا تو یہ پیٹ میرا اکثر و بیشتر زمین پر لگا ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے، من الجوع، بھوک کی وجہ سے میں گرا پڑا ہوتا تھا۔ عام طور پہ لوگ گزرتے ہوئے بعضوں کا ٹھوکریں بھی لگ جاتی، کوئی مجھے کہتا ہے پاگل ہے، اس کو جنون کا دورہ پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں وہ جنون پاگل پن کا کوئی دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ صرف بھوک کی شدت ہوتی تھی جو مجھے زمین پہ گرا دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کئی دفعہ بھوک میں گھر سے باہر نکلے۔ سیدنا ابو ہریرہ بھی تھے جنہوں نے سوال کیا تھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ گئے۔ ان بھوک کی شدت میں ایک موقع پر ابو بکر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بھی تھے، اس بھوک کی شدت میں آپ کو دعوت ملی گوشت کھانے کی، بکری کا گوشت بھون کر آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے کھایا، آپ نے اعتراض نہیں کیا، بچے نہیں، سائڈ پہ نہیں ہوئے کہ نہیں یہ تو ہمارے کھانے کی چیز ہی نہیں ہے، ہم تو دنیا میں اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے، نہیں، مل گئی کھا لیا۔ اور کھانے کے بعد ابو بکر عمر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اتنی شدت کی بھوک کے بعد بھی اگر عطا ہوا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ کوئی پوچھا نہیں جائے گا ان نعمتوں کے متعلق کہاں سے آئی، اس کو صرف کہاں کیا ہے، جو وجود میں جا کر خون بنا، جو طاقت ملی، جو ہمت ملی، اس ہمت کے ساتھ پھر تم نے کیا کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کی نعمتوں کے متعلق کل تم سب سے سوال ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ہدیہ آیا، دودھ کا پیالہ، آپ سنتے رہتے ہیں، تو آپ نے تمام اہل صفہ کو بلوا لیا، حالانکہ کہتے ہیں کہ بھوک کی شدت میرے اندر بہت تھی، سوال بھی میرا تھا، کوشش بھی میری تھی، ہدیہ رب تعالیٰ نے بھجوا دیا۔
پلوایا آپ نے میرے ہی ہاتھوں سب کو، یہ پہلے نمبر پر مل جائے تو خوشی نہیں، نہ ملے تو غم نہ ہو، یہ وہ کیفیت پیدا کی کہ نہیں مل رہا غم نہ کرو. لیکن وہ ایک بشری تقاضا تھا، بھوک بڑی شدت کی، اور کیجیے شدت کی بھوک. ابھی سے ہم کو بہت سب کو اکثر کو احساس ہو رہا ہوگا آج جس کیفیت میں ہم روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں کہ بھوک کی شدت ہوتی کیا ہے. عصر تک، عصر کے بعد 5-6 بجے تک ہمارے دماغ کی کیا کیفیت بن جاتی ہے بھوک اور پیاس سے، وہ تو جانتے ہیں نا. اب اس موقع پر کسی دوسرے کو فوقیت دینا، نہیں مل رہا کوئی غم نہیں ہے، نہیں عطا ہو رہا کوئی غم نہیں ہے. پلوانے کے بعد پھر ان کو پلوایا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معجزہ تھا. یہ وہ کیفیت ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ رہنمائیاں دی ہیں کہ آپ کے اندر یہ صفت پیدا کس طرح ہوگی. کہ آپ دنیا مل رہی ہے اچھی بات ہے، آنا چاہیے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اس قدر تکو دو، اس قدر کوشش کہ انسان اپنا آپ بھول جائے، اپنا رب بھول جائے. میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ دولت، یہ دنیا کمائی جاتی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو سکون اطمینان میں رکھ سکے، خوش رکھ سکے، اسی لیے کماتے ہیں نا. لیکن اس دنیا کے کمانے کا کیا فائدہ کہ جو انسان کا سکون اطمینان اور خوشی کو ہی سلب کر لے، آپ کا چین ختم ہو جائے، آپ کی نیندیں حرام ہو جائے، آپ کو سکون کی نیند نہیں آ رہی، آپ کو دن میں سکون نہیں ہے، گھر کا ماحول خراب ہے. اس دولت کا کیا فائدہ، اس دنیا کا کیا فائدہ. پیسہ ضرور کمائیے، دنیا ضرور کمائیے، لیکن اس دنیا کے کمانے میں اس چیز کا خیال رکھیے کہ یہ ذریعہ ہے سہولت پہنچانے کا، یہ مقصد ہدف نہیں ہے کہ اس کو کمانے کے لیے میں اپنی خوشی، اپنی غم، اپنا زندگی، اپنی سکون اطمینان ہر چیز کو فراموش کر کے اس دنیا کو کمانے کے پیچھے لگ جاؤں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ کی محفل، آپ کی دوستی یاری، آپ کی گیدرنگ ایک تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں. آپ بعض اوقات مسجد آتے ہیں، جمعے کا خطبہ سنا، کوئی درس سنا، ویسے مسجد میں حاضری ہو رہی ہے تو تھوڑی ایمان کی کیفیت کو مختلف محسوس کرتے ہوں گے. کوئی کلاس ہوتی ہے قرآن کے ترجمے کی، کوئی احادیث کی، کوئی سیرت کو آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے، اپنے ایمان کو تبدیل ہوتا ہوا محسوس کریں گے. لیکن یہی اگر آپ کی محفل ہو ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح اور شام دنیا گننے میں، دنیا کمانے میں مصروف ہیں، جن کے پاس نئے سے نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں، نئی سے نئی سوچ ہوتی ہے کہ اب یہ 2 کے 4 کیسے ہوں گے، مارکیٹ میں آج کون سی چیز ہے جس کا ریٹ چند دنوں میں ڈبل ہونے والا ہے، جو آگے پتہ نہیں کہاں جائے گی، کہاں سے مل رہی ہے، کیا ہوگا. آپ جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو آپ کی سوچ بھی اسی طرف جائے گی کہ میں نے 2 کے 4 کیسے کرنے ہیں. اس کے پاس، میرے بھائی کے پاس ایک گھر کے 2 گھر ہو گئے، اس کا بچہ سال میں 3 دفعہ باہر گھومنے کے لیے جاتا ہے، اس نے 4 پلاٹ بک کروا لیے ہیں، اس کے پاس ماشاءاللہ ایک فیکٹری سے دوسری ہو گئی ہے، ایک دکان سے دوسری ہو گئی ہے. اب وہ جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا. یہ آیت تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بیان فرمائی کہ جو اللہ نے کافروں کو دنیا عطا کی ہے، جو ان کو دنیا کی چیزیں عطا کی ہیں، جو دنیا کی فراوانی عطا کی ہیں، آپ آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھیے ہی نہیں. یہ تو سب دنیا کی رونقیں ہیں. لنفتنہم فیہ، ہم ان کو اس دنیا کے اندر آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. جو رب کا رزق ہے، رب کی عطا ہے، وہ بہت بہترین ہے. آپ اس پر فوکس کیجئے، آپ اس پر توجہ رکھیے. آپ کا تعلق، آپ کی دوستی، آپ کی محفل نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. تو انسان کو اپنے کردار کو، اپنی محفل کو درست کرنا چاہیے. رمضان کا مہینہ آیا، آپ مسجد کے ساتھ جڑے. اگر آج بھی آپ اپنے کاروبار کے حوالے سے مسجد میں بیٹھ کے ہی سوچ رہے ہیں، اعتکاف ہے نا، بہت سے آپ میں سے معتکفین ہیں، مجھے رشک آتا ہے. رشک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی ان جیسا بنا دے. یعنی اللہ نے ان کو سہولت دی، توفیق دی، ان کے معاملات نپٹائے، ان کو پیچھے اب فکر نہیں ہے گھر بار کی، معاملات کی. 10 دن یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے منقطع ہو کر آ کے مسجد کے اندر بیٹھ گئے ہیں. بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی. ہو نہیں پاتا. میں اپنی بات کروں تو مجھے رشک آتا ہے، اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، ہر وقت لوگوں کو آپ کی ضرورت تھی. آپ قائد تھے، لیڈر تھے، حاکم تھے، ہر وقت مسئلوں کے اندر لوگوں کو، آپ کو دنیا کے معاملات میں بھی آپ کی ضرورت تھی. آپ 9 بیویوں کے شوہر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں میری ذمہ داریوں سے زیادہ نہیں، ہم میں سے کسی کی ذمہ داریوں سے بھی زیادہ، بہت زیادہ تھیں. ہم میں سے کسی کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہے. لیکن ان سب کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام کیا کرتے تھے اپنی اس محفل کو سدھارنے کے لیے. یہ خلوت ضروری ہے، یہ تنہائی ضروری ہے، وہ تنہائی جس میں انسان اپنے پروردگار کو حقیقت میں سمجھ سکے، جان سکے، قریب ہو سکے، جس کو تعلق باللہ کہا جاتا ہے. یہ آپ کو مزید آپ کے اندر تقوی کا مادہ پیدا کرے گی. یہ چیز ہو سکے اعتکاف کیجئے، نہیں ہو سکے تو کچھ وقت اپنے لیے تنہائی کا ضرور رکھیے. مومن جو ہے، کئی اہل علم کا قول ہے، اس گھڑی سے اس وقت سے، جو وقت وہ تنہائی میں گزار کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس سے غافل نہیں ہوتا. کوشش کرتا ہے کہ اس کو دن میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت، ایسی گھڑی نصیب ہو، تنہائی میں بیٹھے، کچھ نہ سوچے، اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرے. کل قیامت کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو یاد کرے. وہ جو اللہ اور بندے کے معاملات ہیں، کچھ ذرا اس کو اپنے آپ کو سوچے تو صحیح. ہر وقت تنہائی میں بیٹھ کر بھی انسان انہی جھمیلوں میں، دنیا کے مسئلوں میں، پریشانیوں میں نپٹانے میں لگا ہوا ہے. کیسے ختم ہوں گے؟ ختم کچھ نہیں ہوگا. میری زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا اور دنیا کے مسئلے ختم نہیں ہوں گے. آپ نے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا، پھر دیکھیں آپ کا پروردگار آپ کے مسئلوں کو حل کیسے کرتا ہے. اس لیے اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. یہ آپ کو تقوی تک پہنچائے گی، یہ آپ کے اندر تقوی فراہم کرے گی. ہمارے اندر بہت بڑے گناہوں اور بہت سے گناہوں کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس لت میں پڑ گئے ہیں، جو لت ہم سے چھوٹ نہیں پا رہی. غرق ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں. اس لیے کوشش کیجیے اس کیفیت سے ذرا سا باہر نکلیے. مل رہا ہے اچھی بات ہے، نہیں مل رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلا گیا نقصان ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اور دینے والا ہے، اللہ اور عطا کرنے والا ہے. اب اس پہ امام احمد کی کتاب ہے کتاب الزہد، اور پرانے کئی اہل علم اس موضوع پر علیحدہ سے کتابیں لکھتے آئے ہیں. کئی اہل علم کی کتاب الزہد کے نام سے کتابیں ہیں. اس میں ذکر کرتے ہیں یہ زہد جو ہے نا، انسان کو بچنا، بے رغبت ہونا، ہٹنا، اعراض کرنا، یہ تین کاموں میں ہوتا ہے، 3 چیزوں میں ہوتا ہے. ایک ہے عام لوگوں کا زہد. عام آدمی زاہد ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حرام سے بچتا ہے. یہ تو ضروری ہے، ہر حرام چیز سے بچنا. اس میں نقصان ہو رہا ہو تو ہوتا رہے. میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، دین، دنیا، آخرت، دنیا اور آخرت مل جائے ایک ساتھ، آپ اس دنیا کے خوش نصیب آدمی ہیں. لیکن جہاں کہیں ٹکراؤ ہو جائے، اس ٹکراؤ میں اگر آپ نے فوقیت دے دی آخرت کو دنیا پر، آپ بہت بڑے خوش نصیب آدمی ہیں. نقصان ہو رہا ہے حرام کو چھوڑنے میں، بظاہر دنیا کا خسارہ ہے، لیکن آخرت کا فائدہ ہے. کیونکہ یہ حرام اگر آ گیا، جھوٹ میں نے بول دیا، شرک میں نے کر لیا، بدعت کو اپنا لیا، خرافات میں پڑ گیا، بدکاری میں نے کر لی، شراب میں نے پی لی، چوری میں نے کر لی، مزہ تو آ گیا، چیز تو حاصل ہو گئی، مال تو آ گیا، دنیا کی وقتی طور پہ ایک تلذذ تو حاصل ہو گیا، لیکن آخرت کا خسارہ ہو گیا. آخرت گھاٹے میں ہے، آخرت پر سوالیہ نشان ہے. تو یہ حرام کو چھوڑنا ہی لازمی ہے، اور یہ سب کے لیے کرنا ضروری ہے. پھر آتا ہے خواص کا زہد. خاص لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حلال میں بھی، حلال چیزوں میں بھی بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. حلال جائز کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بیکار ہے، فائدہ نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ دے. کیونکہ یہ بیکار اور فضول چیز جو ہوتی ہے، یہ انسان کو حرام تک لے جانے کا بعض اوقات ذریعہ بن جاتی ہے. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. یہ جب انسان بارڈر لائن کے قریب گھوم رہا ہوتا ہے نا، آس پاس گھوم رہا ہوتا ہے، تو وہ داخل ہو سکتا ہے حرام میں، کراس کر کے جا سکتا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کیفیت کے اندر تھام کر، روک کر رکھے. یہ خواص کا ہے، ہر ایک سے نہیں ہو پاتا.
پھر ایک آتا ہے عارفین باللہ، جو اللہ کو جانتے ہیں، جن کے اللہ سے تعلقات ہیں، جن کے پاس اللہ کی معرفت ہے. ان کا زہد کیا ہوتا ہے؟ ان کا زہد ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آپ دیکھیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر سکتی ہو کسی بھی نوعیت میں، وہ چاہے زبان سے ہو، وہ چاہے افکار سے ہو، وہ چاہے انسان کے کھانے پینے سے ہو، وہ چاہے انسان کے کام کاج سے ہو، جو بھی چیز انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہے انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اس رمضان کے اندر، اس رمضان کے مہینے میں آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ پر یہی غور کرنا ہے، اپنی اس کیفیت پر غور کرنا ہے. میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کس طبقے میں، زہد کے کس طبقے میں کھڑا ہوں، میں کتنی محنت کر رہا ہوں، میں کتنا اپنے پروردگار کو یاد کرنے کی کوشش میں لگا ہوں، میں نے کتنا حرام کو چھوڑا ہے، میں نے کتنا فضول چیزوں کو چھوڑا ہے، میں نے کتنا ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی ہے جو مجھے میرے رب تعالیٰ سے دور کر رہی ہیں. اگر یہ ہو پا رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، آگے بھی چل رہا ہے، الحمدللہ پڑھیے، آگے بڑھیے. نہیں ہو رہا تو اپنی کیفیت پر، اپنی زندگی پر غور کیجیے، کیونکہ ان کے بغیر آپ کو تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، ان کے بغیر وہ کیفیت تقوی والی پیدا نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کوشش اور ہمت کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے تھوڑا سا اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے کہ آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس تعلق سے خاص مسئلے کی طرف میں آپ سب کی توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں. ایک بڑا خاص مسئلہ ہے جو اس موضوع سے بھی متعلق ہے اور بعض لوگوں کا سوال بھی ہے، اور اس طرف توجہ بھی دلانا مقصود ہے. ہم بعض اوقات دنیا کے اتنے حریص بن جاتے ہیں، اتنے لالچی ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق سلب کرتے ہیں اور نوافل اور خیرات کے کام بہت کرتے ہیں. یعنی میں باہر لڑ جھگڑ کے آ گیا، ابھی روزے میں ہوں، لڑ جھگڑ کے آ گیا، گالم گلوچ کر کے آ گیا مسجد میں، اور مسجد میں آ کے میں متقی پرہیزگار بن گیا. وہ بچنا وہاں پر لازمی تھا، اس گناہ کو چھوڑنا لازمی تھا، فرض تھا، عام حالات میں بھی روزے میں تاکید کے ساتھ تھا. وہ مجھ سے چھوٹ نہ سکا. یہاں آ کر اس ماحول کے اندر میں بن گیا، بیٹھا ہوں خاموشی سے، میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کو سننا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے خطبے کا ثواب اسی کیفیت میں ملے گا. اب بات کو ذرا سا، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیے. ہمارے بعض احباب ایسے ہیں جن کے پاس لوگ کام کاج کرتے ہیں، دکانیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، آپ کے ماتحت مزدور ہیں، ورکر ہیں جو آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں. مجھے ایک ساتھی نے بتایا، مجھے نہیں پتا، آپ تو کاروباری لوگ ہیں، آپ مارکیٹ کے لوگ ہیں، آپ کو تو اندازہ ہے. اب کتنی یہ بات سچی ہے کتنی جھوٹی ہے وہ آپ کو پتا ہوگا. اس نے کہا آج کے اس دور میں 1444 2023 رمضان کے اس مہینے میں آج 10 سے 12 گھنٹے وہ اپنے ورکر سے مزدوری کرواتے ہیں، کام کرواتے ہیں، دکان کا ہے، فیکٹری کا ہے، اور تنخواہ آج کے اس ٹائم پہ 12,000 روپے دیتے ہیں. 12,000 روپے اس کو مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں. کھینچ لیا اس کو، دبا لیا، رگڑ لیا نا، کیونکہ پتہ ہے مجبور ہے، اس کو پتہ ہے یہ جگہ چھوڑ دی تو کہیں اور کام ملے گا نہیں، میں اس 12,000 سے بھی جاؤں گا. مجبوری ہے اس کی، اپنے آپ کو رگڑ رہا ہے. کل کو میری بھی مجبوری آئے گی، رب نے مجھے جھٹکے دیے تو پھر میں تڑپتا پھرتا ہوں، اللہ صحت دے دے، اللہ بیماری سے شفا دے دے، اللہ میرے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دے، اللہ میاں بیوی کے اندر الفت پیدا کر دے، میری اولاد میری سن نہیں رہی، اللہ میرے معاملات کو سدھار دے، دعاؤں کی پرچیاں دینا. کوئی حل نہیں ہے. میں نے جب مجبوروں کی مجبوری کے اندر ان کو دبایا تھا، رگڑا تھا، آج جب میری مجبوری آئی ہے، اللہ کا معاملہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں اللہ کی خلقت کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ ومن کنت خصمہ خصمتہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جن کا کل قیامت کے دن ان کی طرف سے ان کے مقدمے کو میں حل کروں گا. انہوں نے دلائل نہیں دینے، انہوں نے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے بات نہیں کرنی. اللہ فرماتا ہے ان کا مسئلہ میں خود حل کروں گا، میں ان کا خصم ہوں گا. ان کی طرف سے جھگڑنے کے لیے، ان کی طرف سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ان کی طرف سے حق لینے کے لیے میں خود آؤں گا. اللہ اچھا، میں ہوں وہ آدمی ان 3 میں سے ایک. مثال کے طور پہ ان 3 میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کے نبی نے آخری آدمی بیان فرمایا، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا. ایک آدمی وہ ہے جو کسی کو اپنے پاس کام پر رکھتا ہے، اجرت پہ رکھتا ہے، اس سے مزدوری لیتا ہے.
فاستوفى منہ، کام اس سے پورا پورا لیا، جو بنتا تھا کام لینے کا وہ پورا پورا لیا، ولم یعط حقہ، لیکن جو اس کی مزدوری تھی وہ عطا نہیں کی. اور اس میں شارحین حدیث نے یہ دونوں مفہوم لکھے ہیں کہ یا تو جو مزدوری طے ہوئی تھی وہ نہیں دی، ہمارے ہوتا ہے نا ذرا کاٹ لو دبا لو جتنا کھینچ سکتے ہو کھینچ لو، اور اس کو چیمپئن اپنے آپ کو سمجھو، کامیاب آدمی کہ میں دنیا کا پہنچا ہوا آدمی ہوں کہ اس کو اتنا کام کروا کے آخر میں چونا لگا گیا میں اس کو. دوسرا مفہوم بھی اہل علم نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک مزدور سے وہ کام لے اور کام لینے کے بعد اس کو جو مزدوری اور اجرت دے رہا ہے وہ اجرت اس کام کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، نہ اس کام کے ساتھ رکھتی ہے اور نہ اس آدمی کی ضروریات کے ساتھ رکھتی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، شارحین حدیث نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا. جو آپ جس مزدور سے مزدوری لے رہے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یعنی مجھے تو ساتھی نے ذکر کیا وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے مزدور کو جو مزدوری دیتے ہیں، جو ورکر کو اس کو مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے بیٹے کے ایک دن کے عیاشی کے خرچے ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو سیٹ صاحب ہوتے ہیں اس قسم کے، وہاں سے تو دبا لیتے ہیں نا، دبوچ لیتے ہیں، ان کو بھی رگڑے لگتے ہیں، پھر یہی لوگ ہوتے ہیں، یہی ان کے ورکر ہوتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، ڈنڈیاں بھی مارتے ہیں. پھر ان کو دکھ ہوتا ہے کہ جی آج کل تو ایمانداری ہے ہی نہیں، آج کل تو سب چور ہیں. وہ چوری کا راستہ دکھانے والا تو میں تھا. 12,000 میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو. اس ٹائم پر کس کا گزارا ممکن ہے؟ جس کا اپنا گھر ہو، گھر کے 5-6 افراد ہوں، لاکھ روپے میں بھی گزارا مشکل ہے. 50-60 ہزار والا تو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس کا اپنا گھر ہو اور 50-60 ہزار کما رہا ہے، اکیلا فرد ہے، گھر کے اندر 5-6 افراد ہیں، زکوٰۃ کا مستحق ہے اس ٹائم پہ. وہ ہم کہاں بیٹھے ہیں 12,000 روپے دے کر ہم کسی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. کل یہ یاد رکھیے، یہ آدمی کھڑا ہوگا، یہ بات نہیں کرے گا مجھے اللہ کو حساب دینا پڑے گا کیونکہ اس کی جگہ پر اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے. اللہ قسم ہوگا اس کی طرف سے، میرا اللہ میرے مقابلے میں کھڑا ہوگا، بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ اب وہ جو بات سمجھیے جو میں نے شروع میں مثال دی تھی. اب یہ لوگ جب وہاں سے پیسہ بچاتے ہیں نا، کاروبار میں تو پروفٹ اپنا شو ہو گیا، مسجد میں بھی صدقے ہو رہے ہیں، غریبوں کو بھی دے رہے ہیں، ادھر راشن بھی بٹ رہا ہے، ادھر اسپتال کو بھی دے رہے ہیں، ادھر یہ بھی ہو رہا ہے، ادھر وہ بھی ہو رہا ہے. یہ سارے نفل کام ہیں، یہ سارے نفل صدقات ہیں. ان نفل صدقات کا ایک اپنا اجر ہے، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو میری گردن پر چیز آ کر بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو میرے گردن پر مصیبت پڑی ہوئی ہے، مجھے اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، باہر لڑ جھگڑ کے آ گئے اور مسجد میں آ کے متقی بن گئے، وہاں لوگوں کا پیسہ دبا کر، لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہاں متقی پرہیزگار بننا، اس زہد کا، اس تقوی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو سدھارے، انسان اپنے آپ کو تبدیل کرے. یہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر لالچ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہے. میرا ایک جب آڈٹ ہو، جو مہینے کا، سال کا، جب میں اپنا پروفٹ نکالوں کہ کتنا کمایا اور کتنا لگا، کتنا خرچ ہوا، اس کے اندر میرے پاس پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. کم ہوگا تو مجھے دکھ ہوگا، زیادہ ہونا چاہیے. کم کی صورت کے اندر مجھے دکھ ہوگا کہ نقصان ہو گیا، کم ہو گیا. زیادہ ہونا چاہیے. اس زیادہ کے چکر کے اندر میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں سچ بھی بولتا ہوں، میں دھوکہ بھی دیتا ہوں، میں حق بھی دباتا ہوں، میں لوگوں کو پریشان بھی کرتا ہوں، میں لوگوں کو تکلیفیں بھی دیتا ہوں، اذیتیں بھی دیتا ہوں، لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بھی بنتا ہوں. اب جب میں آ کے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر کوشش کروں متقی بننے کی، تو ایسے تقوی کا فائدہ نہیں ہو پاتا، تقوی بن نہیں پاتا. بنیاد، جڑ اس میں خامی ہے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر لبرل اسلام پیدا ہو گیا ہے. لبرل اسلام جو مسجد کی حد تک متقی، پرہیزگار، دیندار، یہیں اچھے رہو، نمازی، پرہیزگار، بہت اچھی بات ہے. باہر کاروبار، دکان، فیکٹری، گھر بار کے معاملات، وہ سن لیا، ہم نے سن لیا، بس ٹھیک ہے، ہونا چاہیے اچھے، لیکن آج کوئی کرتا نہیں ہے. جو مولوی صاحب باتیں کر رہے ہیں نا آج ممبر پہ کھڑے ہو کے، یہ اگر آگے خود مارکیٹ میں بیٹھیں پھر ہمیں پتہ چلے گا کیسے کاروبار ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے لوگ یہ تبصرے کرتے ہیں کہ مولوی کو کیا پتہ، ان کا تو لگا بندہ حساب کتاب ہے، ان کو کاروبار کی کہاں تمیز، کہاں شعور. اگر اس طریقے سے کاروبار ہو آدمی بھوکا مر جائے گا. بھائی اس پیسے سے کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ کی آخرت داؤں پہ لگ رہی ہو. اس پیسے کا کیا فائدہ، اس دولت کا کیا فائدہ یہاں جمع کر کے، پلاٹ چھوڑ کے، بینک بیلنس بنا کے، بڑے بڑے محلات کھڑے کر کے، پیچھے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، وارثوں کو عیاشی فراہم کر کے چلے گئے،
اور قبر میں کل آخرت میں خود حساب دے رہے ہیں، بھگت خود رہے ہیں۔ اس سے بڑا تو کئی عالم نے ذکر کیا ہے، سلف صالحین نے، اس سے بڑا محروم کون ہوگا، اس سے بڑا شقی آدمی کون ہوگا، بدبخت کون ہوگا، جس نے کمایا حرام خود، جس نے غلط کاریاں کی خود اور جمع کر کے حلال طریقے سے آگے دوسروں کو فراہم کر دیا، ان کے لیے درست ہو گیا، یہ بیٹھ کے حساب بھی دے رہا ہے، یہ بیٹھ کے عذاب بھی بھگت رہا ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ میں تو بیوقوف ہوں، میں تو مولوی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کاروبار کس طرح ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے اندر کس طرح چلا جاتا ہے۔ یہ سادگی، یہ سچائی، یہ ایمانداری، یہ قصے کہانیوں میں تو اچھے لگتے ہیں، یہ ممبر سے سننے بہت اچھا لگتا ہے، عملی طور پہ ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کہنے کو تو میں کہہ سکتا ہوں، کرنے کو میں کر سکتا ہوں، لیکن کل آخرت کا سودا ہے۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اسی نقطے پہ آپ کو واپس لا رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہیں اب آپ کے پاس، دنیا اور آخرت، دو پلڑے ہیں، ان میں سے ایک کے اوپر وزن ڈالیں گے، دوسرا خود بخود اوپر ہو جائے گا۔ دنیا پہ وزن ڈالا، آپ کی آخرت خسارے میں چلی جائے گی۔ آخرت میں وزن ڈالا، دنیا کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لوگ آگے آپ سے نکلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں کی دنیا سنور رہی ہوگی، آپ شاید اس طریقے سے ترقی نہ کر رہے ہوں۔ آج تاریخ اٹھائیں، کتنے آپ اسی بر صغیر کے خطے کے حکمرانوں کے نام پڑھتے ہیں، وہ سلجوقی تھے، وہ لودھی تھے، وہ مغل تھے، وہ یہ تھے، وہ خاندانوں کے خاندان نے حکومتیں کی، آج ان کی نسلوں کا اتا پتہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جتنا کمایا بنایا، جو اپنی حکومتیں امپائر کھڑے کیے، ان کی نسلوں کو آج اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جو ظلم و جبر انہوں نے کیا ہوگا، جس نے بھی کیا، جو کچھ کیا ہوگا، وہ آج تک اور آگے قیامت کے دن تک اس کا معاملہ خطرناک ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر چاہتے ہیں اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر تقویٰ پیدا کرنا، چاہتے ہیں اپنے اندر زہد پیدا کرنا، چاہتے ہیں حرام سے بچنا، چاہتے ہیں اپنے آپ کو سدھارنا، چاہتے ہیں اپنے اس رمضان سے فائدہ اٹھانا، یہ ایک راستہ بہت ضروری ہے کہ دنیا سے تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیے۔ اعتکاف بھی اسی لیے ہو رہا ہے، رمضان میں آپ کو ذرا سا پابند بھی اسی لیے کیا جاتا ہے، کھانا پینا بھی چھڑوا دیا جاتا ہے، حلال چیزوں سے بھی آپ کو بچنے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ روزہ ہے یہ حلال ہے لیکن حرام ہے تمہارے لیے، روزہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے پورا ہو سکے۔ تو اس لیے جہاں یہ چیزیں ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں، زہد کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے، ترک کرنا ہوتا ہے، بے رغبت ہونا ہوتا ہے۔ مجھے اس وقت پیاس لگ رہی ہے، میں نہیں پیوں گا پانی، مجھے بھوک لگ رہی ہوگی، میں نہیں کھا سکتا کھانا، مجھے پتا ہے کہ اگر یہ کر لیا میں نے، میرا روزہ نہیں ہے، میری عبادت پوری نہیں ہوئی۔ یہ چھوڑنا ہے، حلال کو چھوڑنا ہے، تو حرام کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ حرام سے بے رغبت انسان کیوں نہیں ہو سکتا؟ حرام ذرائع سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ سکتا؟ بس اس کے لیے ہے کہ دل کے اندر اصل میں آرزو ہے، امید ہے، ایک جذبہ ہے، زیادہ ہونا چاہیے، کثرت ہونی چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے، آگے نکلنا چاہیے۔ بس وہ ایک ریس ہے، اس ریس میں لگا ہوا ہوں۔ محفل کو اپنی سدھار لوں گا، دوست یار اچھے بنا لوں گا، اللہ سے تعلق دوستی بنا لوں گا، تنہائی میں وقت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرنے کی کوشش کروں گا، اپنے رب کو حقیقی معنی کے اندر اس کے احکامات کو اپنے وجود پر، اپنے گھر پر، اپنے کاروبار پر نافذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو وہ انسان، اگر آپ اس کیفیت میں بن گئے، آپ حقیقت میں اپنے آپ کو چلتے پھرتے متقی نظر آئیں گے۔ آخری ایک بات ہے، زہد کا ایک آخری درجہ ہے کہ انسان زاہد ہوتے ہوئے بھی، انسان اس انداز کی زندگی گزارتے ہوئے بھی اپنے آپ کو زاہد، زہد اس کا اظہار نہ کرے، پیش نہ کرے، بتائے نہیں کہ میں زاہد ہوں۔ اظہار کرنا، بتانا، کما نہیں پا رہا میں زاہد ہوں، بن نہیں پا رہا میں زاہد ہوں، سستی اور کاہلی میں بیٹھا ہے میں زاہد ہوں، یہ بھی نہ ہو۔ لیکن جو حقیقت میں زاہد ہے، جو حقیقت میں اس دنیا سے واقعتاً بے رغبت ہے، مل رہی ہے اچھی بات ہے، کما بھی رہا ہے، لیکن اس کو لالچ نہیں ہے، دنیا کی لالچ نہیں ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے الحمدللہ، وہ اپنے اس زہد کا اظہار نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی پوری زندگی میرے اور آپ کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا بھی، آپ نے دیا بھی، اور یہی کہا اللہ مل جائے شکر ادا کر سکوں، نہ ملے تو صبر کر لوں، زندگی اسی صبر اور شکر کے درمیان گزرتی رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے
تو سید عائشہ فرماتی ہیں جب میرے گھر میں آپ اپنے آخری ایام گزارنے کے لیے آئے تھے تو چراغ جلانے کے لیے میرے پاس تیل نہیں تھا، وہ میں نے استعارتاً ادھار کے طور پہ کسی سے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لباس جس میں آپ کی روح قبض ہوئی تھی وہ ایک موٹا ایک کپڑا تھا، اور وہ سید عائشہ نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، جس کو بعض اوقات وہ دکھا بھی دیتی تھیں کہ یہ وہ موٹا قسم کا کپڑا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں وجود پر آخری دن موجود تھا۔ یہ کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور آپ یہ فرما کر بھی رخصت ہوئے تھے کہ میرا مال، میری جائیداد یہ آگے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی، ہم انبیاء ہیں، ہمارے ورثاء اس انداز میں نہیں ہوتے کہ مال و جائیداد تقسیم ہو، اگر مال جائیداد ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ کیفیت، یہ بے رغبتی، یہ بے اعتنائی، یہ تھوڑی سی انسان کے اندر دنیا کے حوالے سے ہو، جو ہمارے اندر عام طور پہ پائی جاتی ہے دین اور آخرت کے حوالے سے۔ قربانی دینی ہوتی ہے، جب ٹکراؤ ہوتا ہے ہم دین کی دیتے ہیں، ہم عبادت کی دیتے ہیں، ہم سچ کی دیتے ہیں، ہم عبادت کے اندر اللہ کو یاد کرنے کی دیتے ہیں، خشوع اور خضوع کی دیتے ہیں، نہیں ہو پاتا، نہیں دے پاتے، وہ دنیا نہیں چھوٹ پاتی، دنیا کی قربانی نہیں دی جاتی۔ اللہ ہم سب کو یہ جو روزے کا مقصد ہے تقویٰ، جو مادہ پیدا ہونا چاہیے، جو ضمیر جاگنا چاہیے، جو ہمیں گناہوں سے روکے، جو ہمیں اللہ کی نیکی کی طرف راغب کرے، یہ ہمیں صلاحیت اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہ اس ملک پر اپنا خاص کرم فرما دے، غیرت مند، نیک، دیندار، موحد حکمران ہمیں نصیب فرما دے، جو اس زمین پر لا الہ الا اللہ کی بھی تنفیذ کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے احکامات کو بھی اس زمین پر نافذ کر سکیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما